السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ آزادی کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ جنگ آزادی کی دوسری کڑی، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی پیش قدمی، پارٹ 3۔ جنگ آزادی کی دوسری کڑی کے وہ مسلم حکمران سراج الدولہ حاکم ویسٹ بنگال اور میسور کے کنگ حضرت ٹیپو سلطان شہید میسوری رحمۃ اللہ علیہ، ویسٹ بنگال کا وہ دھاڑتا ہوا ٹائیگر میدان کارزار میں دھاڑتا ہوا انگریزی افواج پر ٹوٹ پڑا اور ان کی حالت بدتر بنا دی گئی اور انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اپنے ہی کچھ مخبر کی وجہ سے یہ سارا ستارہ ڈوب گیا۔ اب صرف کرناٹک کے اکثر علاقے پر حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قبضہ مضبوطی کے ساتھ برقرار تھا۔ انگریزی سامراج نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور دوسری ریاستوں سے افواج بلائی گئی۔ حیدرآباد کے نظام نے، پونا کے پیشواؤں نے بھی انگریز کا ساتھ دیا۔ اس کے باوجود شیر میسور ٹیپو سلطان میسوری رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اور انہیں لوہے کے چنے چبانے کے باوجود کامیابی نہیں مل سکی۔ آخر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کہ مصداق میر صادق اور اس جیسے غداروں نے اپنا ایمان بیچ کر خود کو انگریز کے ہاتھوں بیچ دیا، قلعے کے راز فاش کیے اور دروازہ بھی کھلوایا۔ کچھ ہمدرد ساتھیوں نے سلطان سے گزارش کی کہ کچھ دنوں کے لیے سمجھوتہ کیا جائے، تو سلطان نے گرج کر کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کہے اور دشمن افواج پر ٹوٹ پڑے اور کئی لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ ہر طرف دشمن تھے۔ اس شیر میسور رحمۃ اللہ علیہ کو آخر گولی کا نشانہ بنایا گیا اور یہ آخری امید آزادی کی سلب ہو گئی۔ پھر یہ مرد مجاہد لڑتا ہوا اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرنیل نے کہا کہ آج ہمارا ہندوستان پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح جنگ آزادی کا دوسرا دور بھی ختم ہو گیا اور اس طرح مسلمانوں کی پیش قدمی کمزور پڑ گئی۔ پھر تیسرے دور کی ابتدا ہو گئی، جس کے نگران اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنے مطلب خیال کو آگے بڑھایا اور اس آزادی کی مشعل کو روشن رکھا۔ پھر جو حضرت ٹیپو سلطان شہید میسوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کمزوری آئی تھی، پھر سے وہ ولولہ، جوش و خروش دوبارہ پیدا ہو گیا اور سوئی ہوئی قوم دوبارہ بیدار ہو گئی۔ پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹ گئے اور ہمت و استقلال سے بھرپور حملہ آور ہو گئے اور بڑی مدت تک اس کام کو انجام دیا۔ پھر چوتھا دور شروع ہوا، جو مغلیہ خاندان کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بہادر شاہ ظفر کا دور تھا۔ زندگی کے آخری پڑاؤ میں کمزوری کے باعث زیادہ جد و جہد نہیں کر سکے اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کو لال قلعہ چھوڑنا پڑا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینا پڑی۔ آخر آپ کو گرفتار کیا گیا اور دہلی سے رنگون کے جیل میں بند کر دیا گیا اور دنیا نے دل دہلانے والا وہ منظر بھی دیکھا جس سے یہ سرزمین کانپ گئی۔ بوڑھے باپ کے سامنے جب ناشتے کے لیے پلیٹ پر دسترخوان ڈھک کر پیش کیا گیا
جیسے ہی پلیٹ سے دسترخوان ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ میں ان کے اپنے لخت جگر نور نظر کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ جب کہیں جا کر یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اب جنگ آزادی کا چوتھا خوفناک دور بھی بہت بڑی قربانیوں کے بعد مکمل ہوا اور پانچویں دور کا آغاز ہوا۔